آخر کب تک اس بیہودہ سے واسطہ رہے گا؟ کمرہ جماعت کی طرف بڑھتے ہوئے بسمہ جھلاتے ہوئے بولی۔ شمامہ خاموش رہی۔ بسمہ نے تجویز پیش کی، بہتر ہوگا کہ وی سی سے شکایت کر لیں، نہیں تو پروفیسر احمد کو بتا دیتے ہیں، وہ خود ہی سمجھا دیں گے۔ شمامہ نے پوچھا، پہلے پیریڈ کے نوٹس لیے تھے؟ بسمہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی، نہیں، اور اب میرے سوال کا جواب بھی عنایت فرما دو، لگتا ہے وہ صرف میرا ہی دشمن ہے۔ شمامہ نے قدم روکتے ہوئے اس کا بازو پکڑا۔ کبھی کوئی ہماری نظروں میں اتنا گر جاتا ہے کہ اس کی توہین و تذلیل کرنا بھی ناگوار گزرتا ہے۔ میں اسے واقعی دشمن نہیں سمجھتی، وہ میری نفرت کے لائق بھی نہیں رہا۔ پتہ نہیں اس نے کیا کہا ہے، میری سماعتیں اب اس کی آواز نہیں سن پاتی۔ میری جان، کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو؟ شمو رانی، تمہاری نفرت اتنی شدید ہو گئی؟ شمامہ نے قطع کلامی کی، میری نفرت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے پر ضائع کرتی پھروں، اور سچ تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ہماری نفرت کے قابل بھی نہیں رہتے۔ بسمہ متفکر ہوئی، یہ شدت پسندی ہے؟ نہیں۔ شمامہ نے نفی میں سر ہلایا، اظہار حقیقت ہے۔ پروفیسر صاحب کمرہ جماعت کے دروازے پر پہنچنے والے تھے۔ بسمہ نے پروفیسر اخلاق کو دور سے آتے دیکھ کر شمامہ کو ادھر متوجہ کیا۔ چلیں، اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے شمامہ آگے بڑھ گئی۔ سرخ رنگ کے اسپورٹس کار سیٹھ عبدالکریم صالح کی کوٹھی کے سامنے رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر معاویہ علی صدیقی بیٹھا تھا۔ چوکیدار نے باہر نکل کر مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، جناب کس سے ملنا ہے؟ معاویہ بولا، سیٹھ صاحب کی ڈرائیور، میرا مطلب یوسف صاحب سے۔ چوکیدار سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ دروازے کے پٹ کھول دیے۔ چوکیدار کے قریب کار روک کر معاویہ نے کوارٹر کا پتہ معلوم کیا اور آگے بڑھ گیا۔ 2-3 لمحوں بعد وہ کوارٹر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے وہ ڈرائیور کی بیٹی کی بجائے کسی ایس راج کماری کا محل ہو، جس کے دل میں رحم کی ہلکی سی رمق بھی موجود نہ ہو۔ آ رہا ہوں بھائی۔ وہ یوسف کی آواز تھی۔ قدموں کی چاپ ابھری، زنجیر کی ہلکی سی کڑکڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا اور یوسف نے باہر جھانکا۔ آپ؟ معاویہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ جی چچا جان، معاویہ نے سر جھکاتے ہوئے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ یوسف تنتیا لہجے میں بولا، ایک ڈرائیور کسی سیٹھ زادے کا چچا نہیں ہو سکتا۔ معاویہ دل گرفتگی سے بولا، جب غلطیوں کا اعتراف کر لیا جائے، معافی کے لیے جھولی پھیلا لی جائے، تب بڑوں کو طنز کرنا زیب نہیں دیتا۔ حکم کریں، کیوں زحمت کی؟ یوسف اسے مطعون کرنے پر مصر نہیں رہا تھا۔ معاویہ لجاجت سے بولا، کہیں بیٹھ کر بات نہیں ہو سکتی؟ لمحہ بھر سوچ کر یوسف نے اسے اندر داخل ہونے کا رستہ دیا۔ ایک دروازے پر لٹکتے پردے کو ہلتا دیکھ کر اسے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ پردے کی حرکت کی وجہ شمامہ کا وجود تھا۔ بے تاب بصارتوں نے دروازے کو حصار میں لے لیا تھا۔ قوت شامہ نے انوکھی خوشبو کو محسوس کیا، دل میں میٹھی کسک جاگی۔ قدموں کو اپنی خوش قسمتی پر ناز ہوا کہ وہ اس رستے پر روانہ تھے جہاں سے شمامہ گزرا کرتی تھی۔ اس طرف یوسف نے اس کی محویت میں مخل ہو کر بیٹھک کے دروازے کی طرف رہنمائی کی۔ اسے بیٹھنے کا کہہ کر یوسف نے دروازے سے سر نکال کر شمامہ کو چائے بنانے کا کہا کہ گھر آئے مہمان کا اکرام کرنا اسے آتا تھا۔ جی؟ اس کے سامنے نشست سنبھالتے ہوئے یوسف نے نرم لہجے میں پوچھا۔ معاویہ نے مضطرب انداز میں ہاتھ مروڑے اور ہچکچاتے ہوئے بولا، کہیں میری آمد اور سوال کو آپ اپنی توہین تو نہیں جانیں گے؟ یوسف رکھائی سے بولا، وہ میرا مسئلہ ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ میرا مقصد ہرگز آپ کی شان میں گستاخی کرنا نہیں ہے۔ تبھی پہلے میں نے اپنے والدین کو بھیجا اور ان کی زبانی آپ کے انکار کا پتہ چلا تو تصدیق کرنے چلا آیا۔ یوسف تحمل سے بولا، آپ کے والدین نے جو کچھ کہا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ معاویہ لجاجت سے بولا، میں ایک بار پھر معذرت کرتا ہوں، آپ بڑے ہیں، وسیع ظرف ہے، میری خطا کو معاف کر دیں۔ یوسف نے بے نیازی سے بولا، معاف کیا، میں شمامہ کو خوش رکھوں گا، آپ کو جیسی ضمانت چاہیے ہو دینے کو تیار ہوں، جو ثبوت درکار ہو حکم کریں، جو یقین دہانی چاہیے میں حاضر ہوں۔ یوسف نے اطمینان بھرے انداز میں پوچھا، ہر وہ لڑکا جو میری بیٹی کو خوش رکھنے کی ذمہ داری قبول کرے، کیا اپنی بیٹی مجھے اس کے حوالے کر دینا چاہیے؟ معاویہ سرت سے بولا، میں نے ایسا نہیں کہا۔ یوسف اطمینان سے بولا، شکریہ، آپ نے مجھے وضاحت کی زحمت سے بچا لیا۔ معاویہ گلو گیر ہوا، چچا جان، میں سائل ہوں، مدعی نہیں، درخواست کرنے آیا ہوں، حق مانگنے نہیں آیا۔ یوسف کے جواب دینے سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی۔ یقیناً شمامہ چائے بنا کر لائی تھی۔ یوسف نے دروازے پر جا کر چائے کے برتن پکڑے۔ اس کی سوالیہ نظریں شمامہ کی جانب اٹھیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ یوسف اس کے سامنے آ بیٹھا۔
شمامہ کے ہاتھ کی بنی چائے معاویہ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ اس نے رغبت سے پیالی کو منہ سے لگایا۔ یہ ظاہر عام سے نظر آنے والے چائے اسے اب آب حیات سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ یہ اس لڑکی کی بنائی ہوئی چائے تھی جس کے ہاتھ کے بنے پراٹھے کو اس نے استہزاء کا نشانہ بنایا تھا۔ فرق تھا تو اتنا کہ اس وقت وہ عام تھی اور اب اس سے بڑھ کر کوئی خاص نہیں تھا۔ چائے خاموشی سے پی گئی۔ جو ہی معاویہ نے خالی پیالی میز پر رکھی، یوسف حتمی انداز میں بولا، آپ کی درخواست پہنچ گئی اور معذرت خواہ ہوں کہ میری بیٹی کو رشتہ منظور نہیں ہے۔ معاویہ ہکلایا، مگر آپ نے تو اس سے پوچھا ہی نہیں۔ کسی کا اندیہ لینے کے لیے لمبی چوڑی گفتگو نہیں، فقط نفی یا اثبات میں سر ہلانا کافی ہوتا ہے۔ اگر مجھ پر اعتبار کر سکتے ہو تو مان لو کہ میں نے بیٹی کے سر کو دائیں بائیں ہلتے دیکھا ہے۔ معاویہ لجاجت سے بولا، کیا آپ کی موجودگی میں سے 2-3 باتیں کر سکتا ہوں؟ سیٹھ صاحب، سوال وہ کرو جسے عقل و شریعت کی کسوٹی جائز ہونے کی سند عطا کرے۔ آپ کے پاس رشتہ بھیجنے کا حق تھا اور ہمارے پاس انکار کا اختیار۔ آپ نے اپنا حق استعمال کر لیا ہے، اب ہمارے فیصلے کو بھی وسیع الظرفی سے قبول کریں۔ معاویہ گڑ گڑایا، میں اس کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس کی غلط فہمیوں کی بجائے اپنی خوش فہمیوں پر توجہ دے۔ باقی جسے آپ غلط فہمی گردان رہے ہیں وہ اس کا حتمی فیصلہ ہے، جس کے پس پردہ آپ کے کرتوتوں سے زیادہ اپنی حیثیت کا احساس اور والد کی نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ پوشیدہ ہے۔ حیثیت لڑکے والوں کو دیکھی جاتی ہے چچا جان، باقی آپ بغیر لگی لپٹی رکھے مجھ سے ہر قسم کی تفتیش کر سکتے ہیں۔ خدا کے لیے مجھے مایوس نہ لوٹائیں، جو گزر گیا اسے بھول جائیں۔ باقی درخواست کروں گا کہ میری بیٹی کو یونیورسٹی میں تنگ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ آپ کی پہلی زیادتی کو برداشت کرنے میں ہماری غربت یا بزدلی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ آپ کی زیادتی کو میری بیٹی کی بے وقوفی کا نتیجہ سمجھ کر نظر انداز کرنا پڑا۔ آئندہ ایسی کوئی بھی جسارت قابل مواخذہ سمجھی جائے گی۔ الحمدللہ سیٹھ عبد الکریم صالح صاحب کے ساتھ میرے تعلقات ملازم و مالک کی حیثیت سے ہٹ کر ہیں۔ معاویہ کراہتے ہوئے بولا، چچا جان آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میری پرانی حماقتوں کو بھلا دیجیے۔ یقیناً آپ میں شمامہ کو اذیت دینے سے پہلے مرنا پسند کروں گا۔ اس دعوے کو لفظی دلائل کی بجائے عملی مظاہرے سے ثابت کرنا آپ کی نیک نیتی کا مظہر ہوگا۔ یوسف نے نشست چھوڑی، یقیناً آپ کا وقت کافی قیمتی ہے اور مجھے بھی آرام کرنا ہے کہ ایک ڈرائیور کے پاس رات کے چند لمحات ہی میں سونا ممکن ہے۔ معاویہ مایوسی بھرے انداز میں کھڑا ہوا، اس کی گہری نیلی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھر آئی۔ وہ منمنایا، شاید میں شمامہ کے بغیر نہ جی سکوں۔ آج کا ہر جوان خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ایسے ہی جذباتی ہو کر سوچتا ہے، اس سے محبت نہیں حماقت کہتے ہیں۔ معاویہ نے آس بھرے لہجے میں پوچھا، کیا آپ مجھے ہلکی سی امید دلا سکتے ہیں کہ شمامہ کی رائے بدلنے کی کوشش کریں گے؟ یوسف رکھائی سے بولا، اگر اس کے فیصلے سے ذرا بھر بھی اختلاف ہوتا تو میں ضرور ایسا کرتا۔ معاویہ رندھی ہوئی آواز میں بولا، جب اس کا غصہ اتر جائے، جب وہ میری زیادتیوں کو معاف کرنے پر تیار ہو جائے، جب اسے لگے کہ میری سزا پوری ہو گئی ہے، جب اسے خیال آئے کہ میری اذیتوں کا اختتام ہو جانا چاہیے، جب وہ جان جائے کہ میرے پچھتاوے حقیقت ہیں، جب اسے محسوس ہو کہ میرے دکھوں کا پلڑا اس سے ہونے والی زیادتی سے بھاری ہو گیا ہے، جب وہ سمجھے کہ میری محبت میں کھوٹ نہیں ہے، جب اسے یقین آ جائے کہ مجھ سے بہتر اس کا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا، تو اسے بتانا میں اس کا منتظر ہوں۔ میری جھولی ہمیشہ پھیلی رہے گی، میری مناجات اسے طلب کرتی رہیں گی، میری امیدوں اور زندگیوں کا اہتمام ایک ساتھ ہوگا۔ یوسف کے چہرے پر دکھ بھری نگاہ ڈال کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازے کے ساتھ کھڑی شمامہ 2 قدم لے کر باورچی خانے میں چھپ گئی۔ بیٹھک سے نکل کر معاویہ نے گہرا سانس لیا۔ شمامہ کی خوشبو اس کے رگ و پے میں اتر گئی۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ چیخ چیخ کر شمامہ کو مخاطب کرے، اس سے معافی کی بھیک مانگے، اس سے پوچھے کہ وہ کس طرح راضی ہو سکتی ہے، کیسے اس کی زیادتیوں کو بھلا سکتی ہے۔ اگر اس کی توہین و ہتک چاہتی تھی تو وہ سرعام بے عزت ہونے کو تیار تھا۔ اس کی اذیتوں تکلیفوں کی خواہاں تھی تو اس کا تن حاضر تھا، اس کی موت کی طلبگار تھی تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بس ایک بار متبسم ہو کر اپنے موہنے چہرے کی جھلک دکھلا دیتی۔ لمحہ بھر کو اس کے قدم رکے، اس نے برآمدے میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھا اور پھر سر جھکائے بیرونی دروازے کی طرف چل پڑا۔ یوسف اس کے عقب میں چلتے ہوئے اس کی حرکات و سکنات کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی باتیں سن لی تھیں یا دہرانا پڑیں گی؟ وہ دھیرے سے بولی، آپ کی جوابی گفتگو سے مطمئن ہوں بابا جانی۔ یوسف نے اندیشہ ظاہر کیا، یونیورسٹی میں تنگ تو نہیں کرتا؟ شمامہ ہنسی، ایسے شہدوں کے لیے میری بسمہ کافی ہے بابا جانی، تم پڑھائی کرو، میں ذرا خبریں سن لوں۔
یوسف اطمینان کا اظہار کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شمامہ نے کتاب کھول کر سامنے رکھی۔ اس کی نگاہیں کتاب کے صفحے پر دوڑیں، لیکن الفاظ کی بجائے ایک دردناک منظر نظر آ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے ڈرائیور بابا۔ حد ہوتی ہے بے شرمی و بے حیائی کی۔ اور بڈھے، تم اپنی بیٹی کو لگام نہیں دے سکتے؟ اس بد شکل کو برقع پہنا کر امیر لڑکوں کو پھنسانے پر لگایا ہوا ہے۔ دوبارہ بیٹا کہا تو تھوپڑا توڑ دوں گا۔ معاویہ علی صدیقی صاحب کہہ کر مخاطب کرو۔ چند ٹکے کے ڈرائیور ہو، اپنی حیثیت پہچان کے زبان کھولا کرو۔ تم جیسے کو ڈرائیور رکھنا بھی میں توہین سمجھتا ہوں۔ احمق بڈھے، ڈرائیور ہو تو لہجہ بھی ڈرائیوروں سے رکھو۔ تمہاری یہ جرت کہ معاویہ پر ہاتھ اٹھاؤ، 2 ٹکے کی بدچلن عورت۔ چھوڑو مجھے، بتاتا ہوں ہر رافع کو کہ کیسے معاویہ علی صدیقی پر ہاتھ اٹھاتی ہے۔ آوارہ، بد کردار، بازاری، بد شکل گھناؤنی کی منحوس صورت دیکھو، اور معاویہ علی صدیقی سے شادی کے سپنے دیکھو۔ گرم سیال خوبصورت آنکھوں سے نکل کر کتاب کے صفحات پر ٹپکنے لگا۔ اس نے کتاب بند کر کے تکیے سے ٹیک لگائی۔ منظر تبدیل ہوا۔ دیکھیں جی، مجھے محبوبہ کی طرف سے ملنے والا پہلا تحفہ۔ آپ لوگ اگر سوچ رہے ہیں کہ اس لفافے میں کوئی موبائل فون، قیمتی گھڑی یا اس قسم کی کوئی اعلیٰ چیز ہے تو آپ کی سوچ نہایت سطحی ہے۔ اگر کسی کو اس عظیم تحفے کی سمجھ نہیں آ رہی تو وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ دال کا پراٹھا ہے۔ واہ مس بسمہ، واہ! غیر مہذب میں ٹھہرا۔ مرسیڈیز کار کے ڈرائیور کی بیٹی کا کوئی قصور نہیں جو اپنی واجبی شکل کو نقاب میں چھپا کر امیر لڑکے پٹاتی پھر رہی ہے۔ بہرحال اسے سمجھا دینا، اب میرا پیچھا چھوڑ دے اور خدا رسول کے واسطے دے کر سمجھانے کی کوشش نہ کرے۔ معصوم، اتنی بد شکل معصوم آج تک نہیں دیکھی۔ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ معافی تلافی سے سب کچھ پہلے کی طرح ہو سکتا ہے؟ تو تمہاری بھول ہے معاویہ، تم اتنے گھٹیا، بدکار اور نیچ انسان ہو۔ اس بارے میں پہلے پتہ ہوتا تو تمہیں کبھی موقع نہ دیتی۔ نفرت بھرے انداز میں سوچتے ہوئے اس نے کتاب کو میز پر رکھا اور تکیے پر سر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ پڑھنے سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ گھر میں داخل ہونے کے چند لمحوں بعد ہی اسے ماں کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ کھانا لے آؤں بیٹا؟ جو ہی وہ خوابگاہ میں داخل ہوا وہ اس کے پیچھے اندر آ گئی۔ وہ اداسی سے بولا، ملازمہ لے آئے گی امی جی۔ عالیہ شفقت بھرے لہجے میں بولی، جن کی مائیں زندہ ہوں انہیں ملازموں کا محتاج نہیں ہونا پڑتا۔ وہ پھیکے انداز میں ہنسا، کیسی ماں ہوں امی جان، بیٹے کی بھوک کی اتنی پرواہ اور پریشانی کی کوئی فکر نہیں، ماں پر الزام لگا رہے ہو۔ عالیہ دکھی ہو گئی، حقیقت بیان کر رہا ہوں ماں جی۔ کیا آپ نہیں جانتی شمامہ کے بغیر آپ کے بیٹے کو کچھ اچھا نہیں لگتا؟ نہ کھانا پینا، نہ سونا اور نہ کوئی دوسرا شوق۔ عالیہ نے منہ بنایا، تمہارے ابو اور میں گئے تو تھے، انہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو میرا کیا قصور؟ وہ خفگی سے بولا، ابو جان کے پاس دلائل کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ ہر کسی کا منہ بند کروا دیتے ہیں، وہ تو شمامہ کے والد کو کیوں نہیں قائل کر سکتے؟ عالیہ دل گرفتگی سے بولی، کیونکہ دل سے وہ بھی اس رشتے سے راضی نہیں ہے۔ تمہاری خوشی کے لیے انہوں نے اپنی رضامندی کو پس پشت ڈالا، لیکن ڈرائیور نے اس رشتے پر وہی اعتراض جڑ دیے جو خود ان کے دل میں پوشیدہ تھے۔ کیا جواب دیتے؟ خاموشی سے واپس آ گئے۔ امی جان، میری صرف یہی ایک تمنا پوری کر دیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا، جو کہیں گی کروں گا، جیسا چاہیں گی انداز زندگی اپنا لوں گا، سارے الٹے سیدھے کاموں سے توبہ کر لوں گا، یونیورسٹی سے واپسی پر باقاعدگی سے ابو جان کے پاس دفتر میں حاضری لگواؤں گا۔ بس ایک خواہش پوری کر دے، یہی ایک خواہش۔ وہ یوں للچا رہا تھا جیسے سب کچھ اس کی ماں کے ہاتھ میں ہی ہو۔ عالیہ کوفت سے بولی، کیا وہ دنیا میں اکیلی خوبصورت ہے؟ درجنوں لڑکیاں تو تمہارے رشتہ داروں میں بھری پڑی ہیں، ایک سے ایک پیاری، پرکشش، تعلیم یافتہ اور اعلیٰ حسب نسب والی۔ کیوں ایک گھٹیا خاندان کی لڑکی کے پیچھے باولا ہو رہا ہے؟ اپنی نہیں تو ہماری عزت و مرتبے ہی کا سوچ لو۔ وہ ناراضگی سے مستفسر ہوا، آپ نے شمامہ کو دیکھا ہے ماں جی؟ ہاں، عالیہ نے اس بات میں سر ہلایا، اتنی حور پری بھی نہیں ہے کہ تمہارے پاس انتخاب کی گنجائش ہی نہ ہو۔ معاویہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری، مجھے بہلا رہی ہیں یا خود کو دھوکہ دینے کا ارادہ ہے؟ میں کھانا لا رہی ہوں۔ بھوکے پیٹ انسان کے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ عالیہ جان چھڑا کر باہر نکل گئی تھی۔ اس کی واپسی کھانے کے برتنوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ معاویہ نے خاموشی سے چند نوالے لیے اور لیٹ گیا۔ عالیہ بھی بیٹے سے مزید تکرار کیے بغیر برتن سمیٹ کر نکل گئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ پر شمامہ کو دیکھنے لگا، جانے کتنی دیر وہ اس کی موہنی صورت سے دل بہلاتا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں گزرے وقت کے مناظر اجاگر ہوئے، کتنی آسانی سے اس نے معاویہ کا بڑھا ہوا ہاتھ تھاما تھا، کتنی جلدی وہ اسے باپ سے ملانے لے گئی تھی، کتنی خوش، مطمئن اور پرسکون تھی وہ۔
بڑی معصومیت سے اس نے پوچھا تھا۔ سوچتی ہوں مجھ میں ایسا کیا ہے جو آپ اظہار محبت پر تل گئے ہیں؟ میری تو شکل و صورت بھی آپ نے نہیں دیکھی، ہو سکتا ہے میں ویسی نہ ہوں جیسا آپ تصور کیے بیٹھے ہیں۔ کاش اس وقت میں نے درخواست کر لی ہوتی کہ پہلے نہیں دیکھا تو اب دکھا دو چہرہ، کتنا اچھا ہوا ہوتا کہ سب کچھ نہ ہوتا جو نادانستگی میں ہو گیا ہے۔ وقت جب ہاتھ سے نکل جائے اور نعمت چھن جائے تب انسان کے دل میں اس کی قدر جاگتی ہے۔ جوانی میں گزرے بے کیف دنوں کی یاد بوڑھا پا گزارنے کا سہارا ہوتی ہیں۔ بیماری کے لیے تندرستی کے بے مزہ دن سہانے سپنے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیوہ کی آنکھیں اس شوہر کو یاد کر کے جل تھل ہو جاتی ہیں جس کی زندگی میں شاید اس نے کبھی سیدھے منہ بات نہ کی ہو۔ اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہو رہی تھی۔ عجیب قسم کی باتیں سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ رات کو دیر تک جاگنے کے باوجود وہ صبح ناشتے کی میز پر حاضر تھا۔ ناشتے کے بعد والد کو بے فکری کے ساتھ ٹی وی اسکرین کی طرف متوجہ دیکھ کر اسے اتوار کا پتہ چلا۔ نہ جانے کیوں چھٹی کا دن اسے بوجھل، خوف زدہ اور تھکا دینے والا لگ رہا تھا۔ خوابگاہ میں جا کر وہ دوبارہ بستر کو روننے لگا۔ نہ پڑھائی میں جی لگ رہا تھا، نہ نیند آ رہی تھی اور نہ کسی دوسرے مشغلے کی خواہش ہو رہی تھی۔ مخصوص سوچیں تھی جو دماغ کو تھکائے جا رہی تھی، پچھتاوے تھے جو اسے گھن کی طرح چاٹ رہے تھے، غم کے بادل تھے جو جانے کہاں کہاں سے امٹ کر گھٹا کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ عقل اس صورتحال سے نکلنے کی جگالی میں مصروف تھی، مگر حل ہنوز اوجھل تھا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر سیٹھ محمد علی صدیقی داخل ہوا۔ آئے ابو جان؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ نکمے ہو گئے ہو یار۔ کرسی گھسیٹ کر اس نے بیڈ کے ساتھ نشست سنبھالی۔ کمرے کی فضا میں قیمتی سگار کے دھوئیں کی مخصوص مہک پھیل گئی تھی۔ اس نے جواب دینے کی کوشش نہیں کی تھی، شاید اس کے پاس جواب تھا ہی نہیں۔ ایک درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دھوئیں کا مرغولا ہوا میں چھوڑتے ہوئے سیٹھ محمد علی نے گفتگو کو آگے دھکیلا اور اس کی مایوسی و بیزاری کے بارے میں سوال نہیں کیا کہ وجہ اس سے معلوم تھی۔ معاویہ سعادت مندی سے بولا، حکم کریں ابو جان۔ کاروباری سلسلے میں مسقط جا رہا ہوں، 2 دن وہیں قیام رہے گا۔ کیا خیال ہے 3 دن چھٹی کر کے ایک بوڑھے کا ہم سفر بننا چاہو گے؟ پڑھائی کا حرج ہوگا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سیٹھ محمد علی ہنسا۔ کوئی مناسب بہانہ سوچو۔ معاویہ نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ مرہم زخم پر رکھا جائے تو شفا ملتی ہے ابو جان۔ زخم کو چھوڑ کر سارا جسم بھی مرہم سے لیپ دیا جائے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ باپ کو سکھاؤ گے؟ سیٹھ محمد علی سنجیدہ ہو گیا۔ معاویہ میں نفی میں سر ہلایا۔ دہائی دینا طنز کے زمرے میں آتا ہے، نالمیت بکھارنا کہلاتا ہے۔ میرا قصور؟ سیٹھ محمد علی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھے۔ میں کیسے مان جاؤں کہ سیٹھ محمد علی صدیقی کسی شخص کو قائل کرنا چاہیں اور انہیں ناکامی ہو؟ البتہ بقول شاعر، جی چاہتا نہ ہو زبان میں اثر کہاں کہ مستاق کسی کام پر ان کا دل مطمئن نہ ہو اور وہ جان بوجھ کر ناکام ہونا چاہتے ہوں تو دوسری بات ہے۔ محمد علی شاکی ہوا۔ کافی غلط فہمیاں پال رکھی ہیں برخودار۔ حقائق ہیں ابو جان، اور یقیناً آپ میری خواہش کو ہلکا لے رہے ہیں۔ بات بہت آگے تک چلی گئی ہے۔ میں نے جس رستے پر قدم بڑھا لیے ہیں وہ منزل کو پہنچتا ہے یا آندھی کھائی اس کا مقدر بنتی ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس راہ میں پیچھے مڑنے کی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی سہولت۔ معاویہ نے دل کا حال کھولنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا تھا۔ ڈرا رہے ہو؟ سید محمد علی سیٹھ محمد علی اس کی بات کو ایک بچی کی ضد سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے۔ خیر خواہوں کو ڈرایا نہیں، مطلع کیا جاتا ہے۔ محمد علی طنزیہ انداز میں بولا، آگاہی بے خبری پر دی جاتی ہے اور تکرار کو ضد یا ہٹ درمی کہتے ہیں، اطلاع نہیں۔ معاویہ ترکی بترکی بولا، گو میں کہہ سکتا ہوں کہ ضد و ہٹ دھرمی بچے کا حق ہے اور آپ اولاد کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتے، لیکن کہوں گا نہیں، کیونکہ پھر مجھے اپنے مطالبے کا غلط ہونا تسلیم کرنا پڑے گا، اور سچ تو یہ ہے کہ میری خواہش شریعت کے خلاف ہے، نہ آپ کی بساط سے باہر۔ سیٹھ محمد علی صدیقی ایک ڈرائیور کے قدموں میں تب بھی نہ جھکتا اگر اس کی بیٹی دنیا کی آخری لڑکی ہوتی۔ معاویہ اداسی سے بولا، اکلوتے بیٹے کی خاطر والدین اس سے کئی گنا بڑے پہاڑ سر کر لیتے ہیں۔ سیٹھ محمد علی صاف گوئی سے بولا، والدین کو خیر خواہ تسلیم کرنے والا جب ان کے فیصلے سے انحراف کرتا ہے تو اس کا دعویٰ لاف زنی سے بڑھ کر کچھ نہیں لگتا۔ معاویہ دل گرفتگی سے بولا، ابو جان آپ کی خیر خواہی پر سوال نہیں اٹھایا، نقطہ نظر سے اختلاف کیا ہے۔ محمد علی کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ برخودار، اختلاف کی بنیاد خلوص پر شک کرنے سے پڑتی ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا اس معاملے میں خلوص آپ کی ترجیحات کے تابع ہو گیا ہے؟ معاویہ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ محمد علی نے منہ بنایا۔ ایک اور الزام؟ معاویہ خفگی سے بولا،
آپ کا شمامہ کی ذات کی بجائے اس کی حیثیت و مقام پر اعتراض کرنا ثابت کرتا ہے کہ اپنی ترجیحات کو آپ نے بیٹی کی خواہش پر مقدم رکھا ہے۔ اگر وہ کسی دولت مند باپ کی بیٹی ہوتی تو یقیناً آپ مان جاتے۔ اعتراض شخصیت پر کیا جائے یا حیثیت پر، اخلاص کے منافی نہیں ہو سکتا۔ معترض کی مد نظر مستقبل کے حالات ہوتے ہیں، یقیناً ان پر فرد بھی اثر انداز ہو سکتا ہے اور اس کا مقام بھی۔ نہیں ابو جان، معاویہ نے انکار میں سر ہلایا۔ فرد کا کردار، اخلاق، جہالت وغیرہ تو ظاہر ہے اثر رکھتی ہے، مقام کی کیا اہمیت ہے؟ اور بیوی کا مقام تو شوہر سے پہچانا جاتا ہے۔ جو میری اوقات ہوگی اتنی ہی میری بیوی کی قدر و منزلت۔ سیٹھ محمد علی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، یہاں پہلا سوال حسب نسب، خاندان اور حیثیت کا ہوتا ہے۔ باقی اپنے دماغ سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ عورت کا کردار فقط شرافت تک محدود ہے۔ اس لڑکی نے ملازم بن کر پرورش پائی ہے، اس کا باپ ڈرائیور ہے، یقیناً اس کی سوچ کی پرواز ہمارے مقام، مرتبے اور حیثیت سے بہت نیچی ہوگی۔ کردار کی تعمیر کو دن، ہفتے یا مہینے نہیں، سالوں کا عرصہ چاہیے۔ معمار نقشے کو مٹا سکتا ہے، بنیاد ڈلنے کے بعد تعمیر میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور شمامہ کی تو بنیاد نہیں، دیواریں بھی کھڑی ہو گئی ہیں۔ ایسا بس آپ کو لگتا ہے، ورنہ عورت ذات پانی کی طرح ہوتی ہے۔ پانی کو جس برتن میں ڈالو اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یوں ہی عورت کو جس ماحول میں رکھو اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ معاویہ اپنے دعوے سے ہٹنے پر تیار نہیں تھا۔ پانی ہمیشہ محلول نہیں ہوتا برخودار، کبھی کبھی برف کی طرح ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے، اور برف کو توڑ کر تو کسی برتن میں ڈالا جا سکتا ہے، مکمل حالت میں نہیں۔ اور ٹوٹی ہوئی چیز بھلا کس کو پسند آ سکتی ہے؟ گہرا سانس لیتے ہوئے سگار کو بجھا کر کوڑا کرکٹ کی ٹوکری میں ڈالا اور معاویہ کو للکارتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اگر حقیقت اگلوانا چاہتے ہو تو بتا دوں کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، شدید نفرت کرتی ہے، اور اس کا تجربہ تمہیں کل ان کے گھر جا کر ہو گیا ہوگا۔ باپ کے انکشاف نے اسے ہکا بکا کر دیا تھا۔ 2-3 لمحے تو وہ بات کرنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا، پھر بمشکل ہی تھوک نگلتے ہوئے شاکی ہوا۔ میری نقل و حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے؟ محمد علی نے انکار میں سر ہلایا۔ محمد یوسف نے گھنٹی کی تھی، اس دن اپنا تعارفی کارڈ اس کے پاس چھوڑ آیا تھا کہ اگر ان کی رائے تبدیل ہو جائے تو فون پر بات کر لے۔ اس کی گھنٹی تو آئی، مگر رائے کی تبدیلی کی بجائے تمہاری جسارت کا ذکر تھا۔ تمہارا منہ اٹھا کر ان کے گھر چلے جانا اسے سخت برا لگا ہے، اور اس معاملے میں تو میری رائے بھی اس کے حق میں جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں لڑکے کا خود لڑکی کے باپ سے رشتہ طلب کرنا نہایت معیوب بلکہ بیہودہ فعل سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس طرح کوئی لڑکا ثالثہ کا رشتہ مانگنے میرے پاس آیا ہوتا تو شاید زندہ واپس چلا جاتا، مگر یقیناً اپنے قدموں پر چل کر نہیں جاتا۔ معاویہ بے نیازی سے بولا، والدین کو ان کے گھر بھیجنے کی رسم پوری کرنے کے بعد اس فعل میں قباحت باقی نہیں رہتی، اور میں رشتہ مانگنے نہیں، ان کے انکار کی وجہ دریافت کرنے گیا تھا۔ مجھ سے پوچھ لیتے۔ محمد علی نے ہاتھ ہوا میں سیدھے کیے اور پھر سر کی پشت پر باندھ کر سر ہتھیلیوں پر ٹکا دیا۔ کیا آپ مطمئن کر پاتے؟ محمد علی طنزیہ لہجے میں بولا۔ غلط فیصلے پر اڑ جانے والا شخص بظاہر مطمئن ہو بھی جائے مگر وہ تسلیم نہیں کرتا، اس لیے میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا، البتہ تمہیں حقیقت سے روشناس کروا سکتا ہوں۔ معاویہ نے منہ بنایا۔ اب کرا لے۔ سیٹھ محمد علی کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ سچ سننے کا حوصلہ ہے؟ معاویہ دعوے سے بولا۔ صرف شمامہ کو کھونے کی ہمت نہیں ہے۔ وہی شمامہ کہ بھری یونیورسٹی میں جس کے باپ کے گریبان سے پکڑ کر کہا تھا کہ بڈھے تم اپنی بیوی کو لگام نہیں دے سکتے، کہ تم اپنی بیٹی کو لگام نہیں دے سکتے، اور مجھے بیٹا کہا تو تھوبڑا توڑ دوں گا۔ اور کیا کہا تھا تم؟ جیسے احمقوں کو میں ڈرائیور بھی نہیں رکھنا چاہتا، اور اپنی پیاری محبوبہ کو فرمایا تھا ہر رافع، بدشکل، 2 ٹکی کی بازاری عورت، منحوس، گھناؤنی وغیرہ وغیرہ۔ کیا اس کے بعد بھی تم سمجھتے ہو یہ رشتہ ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا تم اتنے خوش فہم ہوگے۔ آپ کو، معاویہ نے ہکلاتے ہوئے کچھ پوچھنا چاہا مگر اس کا سوال سنے بغیر محمد علی قطع کلامی کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک ڈرائیور کے منہ سے انکار سن کر میں اصل بات جاننے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میں نے تو یہ بھی معلوم کروا لیا ہے کہ تم نے باپردہ لڑکی کا نقاب بھری کلاس میں اتروایا تھا، اس کی توہین و تذلیل کرتے رہے، اور اس کی شکل دیکھ کر تمہارے سر پر محبت کا بھوت سوار ہو گیا۔ محمد علی نے طنزیہ ہنکار بھرا۔ ایسا نہیں ہوا کرتا برخودار، تم اس کی نظروں سے گر چکے ہو، اور کیا بھلی سی کہاوت ہے کہ پہاڑ سے گرنے والے کے بچنے کی امید کی جا سکتی ہے، نظروں سے گرنے والے کی نہیں۔ اس باب کو یہیں بند سمجھو، کیونکہ تم اس کا آخری انتخاب بھی نہیں ہو سکتے۔ معاویہ نے دانت پیسے۔ آپ کا ذریعہ معلومات اکیل ہے؟
میرا ذریعہ معلومات کوئی بھی ہو، موضوع بحث مسئلے کا حل یہی ہے کہ تم شمامہ کا خیال دل سے نکال دو، اور چونکہ بات کھل ہی گئی ہے تو یہ بھی کہوں گا کہ کسی اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لو، بلکہ باہر چلے جاؤ، کسی اچھی یونیورسٹی میں تمہارا داخلہ کروا دیتا ہوں۔ معاویہ نے جھجکتے ہوئے دعویٰ کیا، وہ اپنی ذات پر بے نیاز و بے پرواہی کی جتنے خول چڑھا لے، میری محبت کو دل سے نہیں کھرچ سکتی۔ محمد علی نے کھڑے ہوتے ہوئے بحث کو سمیٹا، حقیقت سے نظریں پھیر کر کب تک خود کو بہلاؤ گے؟ معاویہ خاموش رہا، شاید اس کے پاس جواب ختم ہو گئے تھے، شاید تکرار اسے بے فائدہ لگی تھی، شاید اس نے حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا، یا شاید اسے سوچنے کے لیے مہلت درکار تھی۔ سیٹھ محمد علی نے ایک لمحہ قدم روکتے ہوئے اس کے جواب کا انتظار کیا اور پھر نکل گیا۔ معاویہ نے تکیے پر سر ٹیکتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ شمامہ کی دلکش صورت چند سے نظروں کے سامنے آ کودی۔ وہ خود کلامی کے انداز میں ہڑبڑایا، ضبط کا آخری کنارہ ہے، لوٹ آ، اس قدر سزا موت دے، اپنے پہلو میں سر کو رکھنے دے، دل میں بے شک مجھے جگہ مت دے۔ سہ پیر ڈھلنے کو تھی جب وہ بستر پر لیٹے لیٹے تنگ آ کر گھر سے نکل گیا۔ دماغ کی مسلسل جگالے کے بعد اسے یہی تجویز سوجی تھی کہ بسمہ ہی شمامہ کو راضی کر سکتی ہے، لیکن شمامہ سے زیادہ اسے بسمہ متنفر نظر آ رہی تھی۔ بسمہ سے اکیلے بات چیت کرنے کے منصوبے بناتے ہوئے اسے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ وہ یوں سرے راہ نظر آ جائے گی۔ ایک دم کار کا دایاں اشارہ جلاتے ہوئے اس نے بریک پر دباؤ بڑھا دیا۔ بسمہ نے رکشے کو ہاتھ اٹھا کر رکنے کا اشارہ کیا۔ رکشہ تو آگے بڑھ گیا مگر معاویہ کی کار اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ معاویہ کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر چھائی حیرانگی برہمی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ کار سے اتر کر قریب ہوا۔ جتنا برا بھرا کہنا ہے کار میں بیٹھ کر کہہ لینا، بس ایک چھوٹی سی درخواست سن لو۔ وہ دانت پیستے ہوئے دبے لہجے میں بولی، تم نے سوچا بھی کیسے کہ ایک نفسیاتی مریض کے ساتھ میں کار میں بیٹھنے کا خطرہ مول لوں گی؟ معاویہ لجاجت سے بولا، ملزم کو صفائی کا موقع تو دنیا کے ہر قانون کے ساتھ شریعت بھی دیتی ہے۔ بسمہ طنزی انداز میں بولی، جس کا جرم ثابت ہو اس سے صفائی نہیں مانگی جاتی۔ جس جرم کے تم تانے دے رہی ہو اسے جرم نہیں، میری بد تہذیبی یا حماقت کا نام دیا جا سکتا ہے، اور میں کئی بار معافی مانگ چکا ہوں۔ بسمہ استہزائیہ انداز میں بولی، بندہ کہے غلطی ہوئی، معاف کر دو، جواب ملے معاف کیا، یہ صرف اللہ پاک کی شان ہے۔ ایک انسان سے یہ توقع رکھنے والا کوئی احمق ہی ہو سکتا ہے۔ صفائی پیش کرنے کا موقع تو دیا جا سکتا ہے۔ وہ رکھائی سے بولی، مسمی معاویہ، بہتر ہوگا کہ یہ صفائیاں اسے پیش کرو جس کے مجرم ہو۔ نہ میرا تم سے تعلق ہے اور نہ مجھے کسی اور کے متعلق دی ہوئی صفائیاں سننے کا شوق ہے۔ وہ لجاجت سے بولا، بسمہ بہن، منت کرتا ہوں مجھے چند منٹ دے دو، میری درخواست سن اس تک پہنچا دو، صرف ایک موقع تو دے سکتی ہو، یقین کرنا نہ کرنا تو تمہاری ثواب دید پر ہوگا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے بسمہ نے لمحہ بھر سوچا اور پھر بولی، بولو۔ سڑک کنارے کھڑے ہو کر بات کرنا نامناسب ہوگا، ہم کہیں بیٹھ کر ایک پیالی چائے کی پی سکتے ہیں۔ کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے مجھے باپ یا بھائی نے دیکھ لیا تو قتل کرنے سے پہلے وہ مجھے صفائی کا موقع دیں گے؟ بسمہ نے جان چھڑانا چاہا۔ معاویہ بے بسی سے بولا، جو لڑکی یونیورسٹی پڑھنے اکیلی آ سکتی ہے اس کے لیے ہم جماعت کے ساتھ ایک پیالی چائے پینے پر قتل کرنے کا رواج تو شاید قبائلوں میں بھی نہیں ہوگا۔ بسمہ لبوں پر آئی مسکان کو ہونٹ بھیج کر چباتے ہوئے بولی، میں پھپھو کے گھر آئی تھی، وہ بے چینی سے میرے فون کی منتظر ہوں گی کہ گھر جاتی ہی انہیں خیریت سے پہنچ جانے کی اطلاع دوں۔ معاویہ سر ہلاتے ہوئے لجاجت سے بولا، وعدہ کرو کل یونیورسٹی میں مجھے چند منٹ دو گی۔ بسمہ نے گہرا سانس لیا، کوشش کروں گی۔ معاویہ کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ ابھری، چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں تاکہ تم پھپھو کو گھنٹی کر کے خیریت سے گھر پہنچ جانے کا بتا سکو۔ بسمہ کی نظریں معاویہ کے چہرے کی طرف اٹھی، اس کی گہری نیلی آنکھوں میں آس، امید اور التجا تھی۔ اس کے بارے میں شگفتہ کے کہے ہوئے الفاظ بسمہ کو جھوٹ لگنے لگے تھے۔ لمحہ بھر سوچ کر وہ ہتھیار ڈالتے ہوئے کار کی طرف بڑھ گئی۔ معاویہ نے جلدی سے اگلی نشست کا دروازہ کھول دیا تھا۔ بسمہ کے بیٹھتے ہی وہ گھوم کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ کار کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ ممنونیت سے بولا، شکریہ بسمہ۔ بسمہ خاموش بیٹھی سوچوں میں گم رہی۔ معاویہ دھیرے سے بولا، راستہ بتا دینا۔ بسمہ اچانک ہی ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے بولی، صرف ایک چائے کی پیالی، اور پیسے میں دوں گی۔ معاویہ کی آنکھوں میں خوشگوار حیرانی ابھری۔ شکریہ بسمہ بہن، بہت نوازش۔ اس نے کار کا رخ ایک اچھے ہوٹل کی طرف موڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ معاویہ اسے ہال کی بجائے فیملی کیبن میں لے آیا تھا۔ بیرے نے اندر داخل ہو کر ادب سے کھانوں کی فہرست ان کے سامنے رکھی۔ معاویہ امید بھرے لہجے میں بولا، کھانا کھاتے ہوئے ہم تفصیلی بات کر سکتے ہیں، کھانے کا وقت نہیں ہے اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ بسمہ نے پھیکا سا انکار کیا، ادھار صحیح، بعد میں لے لوں گا۔
معاویہ نے ہنستے ہوئے چند پکوانوں پر نشان لگا کر فہرست بیرے کی طرف بڑھا دی۔ بسما نے اسے موضوع کی طرف دھکیلا۔ بولے، میں اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ معاویہ نے سر جھکاتے ہوئے پہلی سچائی سے پردہ اٹھایا۔ جیسے شگفتہ کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے، ہے نا؟ بسما نے دھماکہ کرتے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اسے کبھی امید تھی کہ معاویہ ہڑبڑا جائے گا، مگر اس کے گمان کے برعکس معاویہ نے اپنا دستی فون نکال کر ایک پیغام کھولا اور فون اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ شگفتہ کا آخری پیغام ہے، تم گھنٹی کر کے تصدیق کر سکتی ہو۔ بسما نے پیغام پر نظریں دوڑائیں۔ میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا معاویہ، اللہ پاک بھی تمہیں معاف کرے۔ تو اس سے فون معاویہ کو واپس کیا۔ وہ گلا کھنگارتے ہوئے بولا، شگفتہ پہلی نہیں آخری تھی۔ میرے جرائم کا سلسلہ کافی طویل ہے، لیکن وہ میرا ماضی تھا، اور حال یہ ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے۔ اب ہر وقت وہی نظر آتی ہے جو سب سے چپتی چھپاتی پھرتی ہے۔ پچھتا رہا ہوں، شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اس کا گنہگار ہوں، مجرم ہوں۔ انتہا کی حماقتیں سرزد ہوئی ہیں، اور اب نہ صرف معافی کا درخواست گزار ہوں بلکہ اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ ساری زیادتیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی دی ہر سزا قبول ہے، جو شرط رکھے منظور ہے۔ بس میرے پھیلے دامن میں اپنے ساتھ کی خیرات ڈال دے، میرے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دے اور مجھے قبول کر لے۔ اس کی پسند کے سانچے میں ڈھل کر دکھاؤں گا۔ گہرا سانس لے کر اس نے امید بھری نظروں سے بسما کو دیکھا۔ کیا تم اسے راضی کر سکتی ہو؟ بیرے نے کھانے کے برتن ان کے سامنے لا کر رکھے اور واپس مڑ گیا۔ بسما بھری ہوئی میز پر نگاہ دوڑا کر خفیف ہوئی۔ کچھ زیادہ ہی تکلف کر لیا ہے۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں نے پوچھا ہے، لٹکا ہوا ہوں اپنے بدن کی سلیب پر، کیا نیچے اتار سکتی ہو؟ بسما کھانے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے صاف کوئی سے بولی، سچ تو یہ ہے کہ وہ تمہیں نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی کہ جا تمہارے حق میں کچھ بولا جائے۔ معاویہ زور دے کر بولا، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ بسما نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ تھی، ماضی کو حال نہ بناؤ۔ معاویہ نے دامن امید دراز کیا۔ سچ بتاؤ، میرے معافی مانگنے پر اس نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ تمہارے بارے میں رائے دینا تو کجا، اسے نام سننا گوارا نہیں ہے۔ میرے مجبور کرنے پر اس نے ایک بار زبان کھولی تھی کہ کبھی کوئی شخص ہماری نظروں میں اتنا گر جاتا ہے کہ اس کی توہین و تذلیل کرنا بھی گوارا نہیں گزرتا، اور یہ کہ وہ تمہیں نفرت کے لائق بھی نہیں سمجھتی۔ کہہ رہی تھی میری نفرت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے پر ضائع کرتی پھروں۔ معاویہ ہونکوں کے انداز میں بولا، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ مجھے معافی ملے نہ ملے وہ مل جائے؟ بسما ہنسی، شمو رانی کو معلوم ہوگا۔ معاویہ نے امید ظاہر کی، تمہیں بہن کہا ہے، اور بہنیں بھائیوں کی وکالت کے لیے کوشاں رہتی ہیں۔ کیا لگتا ہے کہ میں صفائی پیش کروں گی اور وہ مان جائے گی؟ اس کی توہین ہوئی ہے، اس کے والد صاحب کی تذلیل ہوئی ہے، لوگوں نے اس کی ہنسی اڑائی ہے، اس کا دل ٹوٹا ہے۔ میں نے اسے روتے سسکتے آہیں بھرتے دیکھا ہے، اور تم مجھے وکیل کرنا چاہتے ہو؟ معاویہ صاحب، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری سفارش پر میں ایک مخلص سہیلی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی اور بس۔ معاویہ مستفسر ہوا، کیا تمہیں میرے خلوص کا یقین آ گیا ہے؟ پتہ نہیں۔ میٹھے کا پیالہ سامنے رکھتے ہوئے بسما نے لا تعلقی سے سر ہلایا۔ کیسے یقین آئے گا؟ معاویہ کی لہجے میں خفگی کی بجائے اداسی تھی۔ کیا فائدہ؟ مسئلہ میرے نہیں، شمو رانی کی یقین کرنے سے حل ہوگا۔ تمہیں مطمئن کر کے ہی میں ایک ایسا خیر خواہ حاصل کر پاؤں گا جو شمامہ کے سامنے مستقل میری وکالت کرتا رہے۔ کبھی تو اسے ترس آئے گا نا؟ بسما نے چوٹ کی، ظالموں کو مظلوم بننا نہیں جستا۔ سچ بتاؤ، میری حالت دیکھ کر تمہیں ترس نہیں آتا؟ معاویہ نے آز ظاہر کی۔ متعجب ہوں، بسما نے اسے مایوس کیا تھا۔ معاویہ نے بیرے کو بلا کر بل ادا کیا۔ بسما جانے کے ارادے سے کھڑی ہوئی، چلیں کافی دیر ہو گئی ہے، اور معاویہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کار میں بیٹھتے ہی اس نے بسما سے پتہ پوچھا اور کار بڑھا دی۔ معاویہ کو مسلسل خاموش پا کر بسما نے زبان کھولی، کوشش کروں گی کہ تمہاری صلح ہو جائے، مگر پر امید نہیں ہوں۔ معاویہ عزم سے بولا، اپنی نفرت کو ہوا دے کر وہ میری محبت کو کب تک دبائے رکھے گی؟ میں ہار ماننے والا نہیں۔ بسما دکھی دل سے بولی، وہ تم سے نفرت بھی نہیں کرتی معاویہ، اس کا صاف مطلب ہے کہ محبت بھی باقی نہیں رہی، وہ ایسا ظاہر کرتی ہے۔ معاویہ نے بے یقینی سے اسے جھٹلایا۔ بسما مصر ہوئی، وہ جھوٹ نہیں بولتی، نہ کسی کو دھوکہ دے سکتی ہے، پھر خود کو کیسے دھوکہ دے گی؟ معاویہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، جانتی ہو جس دن اس نے بد دعا دی تھی، اسی شب پولیس بغیر کسی قصور اور جرم کے مجھے پکڑ کر لے گئی۔ رات بھر 2 جلاد مجھے تشدد کا نشانہ بناتے رہے، میں روتا رہا، چیختا رہا، معافیہ مانگتا رہا، کئی بار اذیت سے بے ہوش ہوا، مگر ان کے کانوں پر جوں بھی نہ رنگی۔ اذان سے ذرا پہلے انہوں نے مجھے یہ کہہ کر چھوڑا کہ وہ تازہ دم ہو کر آتے ہی ہیں،
اس لیے بہتر ہوگا کہ ان کی واپسی سے پہلے اس جرم کا اقرار کر لوں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ تب اچانک انکشاف ہوا کہ وہ سزا مجھے شمامہ رانی کی توہین کرنے کی وجہ سے مل رہی ہے۔ میں اللہ پاک کی خاص بندی سے جو الجھ بیٹھا تھا، تب میں نے توبہ کی، اللہ کے حضور گڑ گڑایا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری بندی سے بھی معافی مانگ لوں گا، اور تم گواہ ہو میں نے معافی مانگی، تمہاری سہیلی سے بھی اور اس کے باپ سے بھی، اکیلے میں بھی، پوری کلاس کے سامنے بھی۔ اسے کہو اب تم معاف کر دے، میں سزا بھگت چکا ہوں۔ بسمہ، اتنی اذیت میں نے زندگی میں پہلی بار جھیلی ہے، اور جانتی ہو جس وقت میں نے توبہ کی، تھانے دار کو ایک دم میری بے گناہی کا یقین آ گیا۔ اس نے مجھے دفتر میں بٹھا کر چائے پلائی، معذرت بھی کی، اور اس سب کی ذمہ داری تمہاری سہیلی ہے، تمہاری شمو رانی۔ یقین مانو اس کے رابطے بہت اونچے ہیں، اس کی سنوائی بہت آگے تک ہے، وہ مقدمے کو اس تک لے گئی جس کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا۔ اسے کہو بسمہ مقدمہ واپس لے لے، اسے سمجھاؤ معافی مانگنے والے کو دھتکارنا مناسب نہیں ہوتا، اسے بتاؤ خطا تسلیم کرنے والے کو موقع دینا اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے۔ شاید وہ مان جائے، ہو سکتا ہے اسے ترس آ جائے، ممکن ہے اس کا دل پسیج جائے۔ کبھی تو معاویہ سے محبت ہوئی تھی نا، جانتا ہوں میری خطا بڑی ہے، مگر وہ بھی تو بہت اعلیٰ ظرف ہے۔ بسمہ کی بوجھل آواز ابھری، تم نے مجھے مطمئن کر دیا ہے، لیکن نہیں جانتی اسے کیسے یقین آئے گا۔ معاویہ اذیت سے بولا، بس اتنی سفارش کر دینا، مستقل درد کا سودا ہے، ذرا نرمی سے، کچھ رعایت بھی کرتے ہیں خریدار کے ساتھ۔ بسمہ صاف گوئی سے بولی، کہہ سکتی ہوں، منوا نہیں سکتی۔ اس نے گلی کے سرے پر کار روکی، بسمہ نے وہیں اترنا تھا۔ بسمہ بہن، دعا کرنا میں اسے بھلانے میں کامیاب ہو جاؤں، اس کی صورت میری یادداشت سے محو ہو جائے، وہ میرے لیے انجان ہو جائے، اور نہیں تو کم از کم مجھے صبر ہی آ جائے۔ یقین مانو رات بھر اس کی موہنی شکل ہی دیکھتا رہتا ہوں، یہ میرے بس میں ہے۔ بسمہ اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے نیچے اتر گئی۔ تنہائی ملتے ہی بسمہ نے پوچھا، اتوار کیسی گزری؟ پڑھائی کرتی رہی۔ شمامہ نے گھاس پر نشست سنبھالی۔ بسمہ نے منہ بسورا، میں تو پھپھو کے گھر جا کر یوں پھنسی کہ سہ پیر ہی کو جان چھوٹی۔ اتوار کی رات وہ ہمارے گھر آیا تھا۔ بسمہ معاویہ کا ذکر کرنے کی تمہید ڈھونڈ رہی تھی، اور شمامہ نے بے دھیانی میں اسے موقع دے دیا۔ کون؟ بسمہ حیران ہوئی تھی۔ معاویہ، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ گھنٹی ہی کر لیتی کنجوس۔ اس نے ایک ساتھ 2-3 سوال کیے تھے۔ شمامہ عام سے انداز میں بولی، اتنی اہم بات تو تھی نہیں، کیوں آیا تھا؟ شمامہ کے لیے وہ بات نئی تھی۔ معاویہ نے بھی اسے نہیں بتایا تھا کہ وہ شمامہ کے گھر سے ہو آیا ہے۔ شاید ناکام کوشش کا ذکر کرنا اسے مناسب نہیں لگا تھا۔ معافی تلافی کی تکرار، پچھتاووں کا ذکر، بابا جانی سے انکار کی وجہ پوچھنا، اور مجھے خوش رکھنے کے دعوے کرنا۔ شمامہ نے مختصراً تمام تفصیل دہرائی۔ بسمہ مستفسر ہوئی، اسے کیا جواب ملا؟ شمامہ نے اچنبھے سے دریافت کیا، کیا تم نہیں جانتی؟ بسمہ نے گہرا سانس لے کر شمامہ کے نقاب میں چھپے چہرے کو گھورا۔ اینک اتارے وہ اپنی پرکشش آنکھوں سے متوجہ تھی۔ برا نہ مانو تو ایک سوال پوچھوں؟ شمامہ بے اعتنائی سے بولی، اگر اس کے متعلق کچھ پوچھنا ہے تو برا مانوں گی، اور جواب بھی نہیں ملے گا۔ تم نے بھی تو اس کا ذکر کیا ہے۔ بسمہ نے احتجاج کیا۔ شمامہ بولی، صرف تمہیں باخبر رکھنے کے لیے، کہ کہیں یہ نہ سوچو کہ تم سے کچھ چھپاتی ہوں۔ وہ کل مجھے ملا تھا۔ بسمہ نے ایک دم انکشاف کیا۔ اس دوران وہ شمامہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی کہ آیا وہاں کچھ جاننے کا اشتیاق بھی ابھرتا ہے یا نہیں۔ شمامہ معصوم لہجے میں بولی، آج میں دال کے پراٹھے کے بجائے میٹھا پراٹھا بنا کر لائی ہوں، رات کو سالن بچا ہی نہیں تھا۔ بسمہ ملتجی ہوئی، پوچھو گی نہیں کہ کیا کہہ رہا تھا؟ میٹھا پراٹھا کھا لو گی نا؟ یوں لگ رہا تھا جیسے شمامہ نے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ مجھے لگتا ہے وہ سچ میں پچھتا رہا ہے۔ چائے لے آؤ نا۔ بسمہ اسے تفصیل بتانے پر مصر تھی، اور وہ نظر انداز کرنے پر تلی تھی۔ شمو رانی، اس موضوع سے فرار مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بسمہ کھل کر سامنے آ گئی۔ اچھا، آج میں چائے لاتی ہوں۔ چشمہ لگاتے ہوئے شمامہ نے اٹھنے کے لیے پر تولے۔ سن تو لو، چاہے جواب نہ دینا۔ بسمہ نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اٹھنے کا ارادہ ملتوی کرتے شمامہ نے گہرا سانس لیا۔ وہ اپنی زیادتی پر شرمندہ ہے، معافی کا درخواست گار ہے، مجھ سے شادی کا امیدوار ہے، اب بدل گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ کچھ بتانا ہے تو پھوٹو۔ شمامہ کی بات سن کر لمحہ بھر کے لیے وہ ششدر رہ گئی، مگر پھر سنبھلتے ہوئے گویا ہوئی۔ بتا رہا تھا کہ جس دن تم نے بد دعا دی تھی، اسی رات پولیس والے اسے پکڑ کر لے گئے اور شب بھر تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ صبح دم اسے خیال آیا کہ یہ سب تمہاری بد دعا کی بدولت ہو رہا ہے، تب اس نے توبہ کی اور ایک دم جان چھوٹ گئی۔ وہ مدعی ہے کہ جسمانی ریمانڈ اس کا ہو چکا ہے، غلطی کا اقرار کرتے ہوئے معافی اس نے مانگ لی ہے۔ اب شمو رانی مہربانی کر کے سزا سنا دے، وہ مجرم ہے،
اسے اقرار ہے اپنی خطاؤں کا، بس عرض یہ ہے فیصلہ سناتے وقت رعایت کے خانے کو بھی خالی نہ چھوڑنا۔ شمامہ پرسکون لہجے میں بولی، اگر تمہاری بات مکمل ہو گئی ہے تو چائے لے آؤ۔ جواب نہیں دیا۔ شمامہ نے ناراضگی ظاہر کی، تم نے کہا تھا سن لوں، جواب بے شک نہ دو۔ بسمہ سمجھانے لگی، جانتی ہوں تمہارا دل دکھا، توہین و تضحیک ہوئی، چچا جان کی سبکی ہوئی، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوا، مگر تم اعلیٰ ظرف ہو، معاف کر دینے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ اسے معاف کر دو، اب اس کی طلب میں خلوص ہی خلوص ہے، اور خلوص سے بڑا ہاتھ تھام لینا چاہیے۔ شمامہ بیگانگی سے مستفسر ہوئی، تو تم نے قطع تعلق کی ٹھان لی ہے؟ بسمہ دانت پیستے ہوئی بولی، دل چاہ رہا ہے کہوں تمہاری زبان میں کیڑے پڑے شمو رانی، مگر یوں بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، میرے احساسات کا کیا؟ شمامہ سنجیدہ تھی۔ شمامہ دھاڑی، مشورہ ہی دیا ہے نا، مولوی صاحب کے سامنے تمہاری کن پٹی پر پستول رکھ کر قبول ہے کروانے کی کوشش تو نہیں کی؟ تمہارے منہ سے اس کی سفارش سننے سے ہمارا علیحدہ ہو جانا بہتر ہے۔ کتنی آسانی سے علیحدہ ہونے کی بات کرتی ہو، اللہ کرے تمہاری اس سوچ کو کرونا وائرس چمٹے۔ سنگ دل، کٹھور، بے رحم، نقاب پوش، میں جانتی ہوں تمہاری ساری کوشش اس معصوم بندی کے دانے دن کے میرا مطلب زہرانہ بند کرنے پر ہے۔ بسمہ اس کا پرس چپٹتے ہوئے پراٹھا نکالنے لگی۔ شمامہ رکھائی سے بولی، تم آج کے بعد اس موضوع پر بات نہیں کرو گی؟ کیا ہو گیا ہے شمامہ؟ بسمہ نے پراٹھا واپس رکھتے ہوئے پرس اس کے سامنے پھینکا۔ تمہاری دوست ہوں، کیا دل کی بات نہیں کر سکتی؟ مشورہ نہیں دے سکتی؟ برا بھلا نہیں سمجھا سکتی؟ رائے کا اظہار نہیں کر سکتی؟ بحث و تکرار کی ممانعت ہے، آخر مقصد کیا ہے تمہارا؟ بسمہ بگڑ گئی تھی۔ شمامہ بے نیازی سے بولی، تمہاری ہر بات سر آنکھوں پر، برا بھلا سمجھانا تو چھوڑو، تمہیں برا بھلا کہنے کی بھی اجازت ہے، بس اس موضوع پر دوبارہ بات نہ کرنا۔ میں اس کے متعلق کچھ سننا چاہتی ہوں، نہ بولنا، یہاں تک کہ اگر وہ مر بھی جائے تو مجھے اس کی موت کی خبر بھی نہ دینا، اور ہمارے درمیان کس موضوع پر بات ہوگی یہ تم طے کرو گی۔ شمامہ کی بے نیازی اسے گراں گزری تھی۔ شمامہ چڑچڑائی، میں نے صرف ایک موضوع کا کہا ہے۔ بسمہ نے چوٹ کرتے ہوئے پوچھا، میری نیت پر شک ہے یا دل میں چھپے جذبات پر قابو پانے کے لیے موضوع سے فرار چاہتی ہو؟ شمامہ بفر کر بولی، بکواس بند کرو، معذرت خواہ ہوں، آئندہ حد میں رہوں گی۔ بسمہ ایک جھٹکے سے کھڑے ہو کر کمرہ جماعت کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے مڑ کر شمامہ پر نظر نہیں ڈالی۔ طویل برآمدہ طے کر کے جو ہی اس نے بند دروازے پر ہاتھ رکھا، اسے عقب میں معاویہ کی پکار سنائی دی، بسمہ بہن۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، یقیناً وہ تیز چلتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا۔ بسمہ مڑی، وہ قریب پہنچ کر رک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بسمہ کو لگا ان میں نمی چھلکنے کو آئی ہو۔ بسمہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا، خیریت؟ وہ رو رہی ہے، لگتا ہے تم خفا ہو کر آئی ہو۔ بسمہ ششدر رہ گئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ معاویہ کے لبوں پر اذیت بھری ہنسی نمودار ہوئی۔ تم بڑے لوگ ہو، سیدھے ہی گزر جاتے ہو، ورنہ کچھ تنگ سی گلیاں بھی ہیں بازار کے ساتھ۔ بسمہ نے دھیمی لہجے میں پوچھا، تانا دے رہے ہو؟ معاویہ نے نفی میں سر ہلایا، حقیقت بیان کی ہے۔ سیٹھوں کا غریبوں کو بڑا آدمی کہلانا بلا شک و شبہ تانا زنی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہاں دولت نہیں، شخصیت زیر بحث ہے۔ اس کے سامنے مجھے اپنا آپ ایسے لگتا ہے جیسے پاتال میں کھڑے ہونے کو کیٹوں کی چوٹی دکھائی دے۔ بسمہ نے موضوع تبدیل کیا، ہماری باتیں سنی تھی؟ نہیں، بس دور بیٹھا خوش فہمیاں پال رہا تھا کہ موضوع گفتگو میں ہوں۔ تمہارے اٹھنے اور اس کے گھٹنوں پر سر رکھ کر روتے دیکھ مجھے اپنے اندازے کی تو تصدیق ہو گئی، لیکن اس کا رونا برداشت نہ ہو سکا۔ اسے تسلی دینے کا اختیار تو چھن چکا ہے، تمہارے پیچھے دوڑ پڑا۔ اسے منا لو، یقیناً تم نے میرے حق میں بات کی ہوگی، اس نے غصے میں آ کر کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا ہوگا اور تم ناراض ہو کر چلی آئی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کوئی اتنا درست اندازہ بھی لگا سکتا ہے۔ بسمہ نے حیرانگی کے اظہار میں بخل سے کام نہیں لیا۔ بسمہ، وہ صرف تم سے مانوس ہے، دوبارہ اسے میرے لیے خفا نہ کرنا۔ اب اسے حقیقت بتانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ سب جانتی ہے، اور میں جو اپنی سزا کا پوچھ رہا تھا نا، آج معلوم ہو گیا۔ اس نے سزا سنانے کی بجائے عمل کرنا مناسب سمجھا ہے، اور سوچو ایک چاہنے والے کے لیے اس سے کڑی سزا کیا ہوگی۔ بہرحال مجھے یہ سزا قبول ہے۔ بسمہ دکھی لہجے میں بولی، اسے یوں رویہ دکھانا روا نہیں تھا۔ اس وقت کمرہ جماعت سے عقیل برآمد ہوا۔ وہ دونوں دروازے کے ایک جانب کھڑے محو گفتگو تھے۔ انہیں دوستانہ انداز میں بات کرتے دیکھ عقیل دنگ رہ گیا، لیکن منہ سے کچھ کہے بنا وہ کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گیا۔ اس پر اچکتی ہوئی نگاہ ڈال کر معاویہ بسمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ قصوروار میں ہوں بسمہ بہن، پہلے ہی میری وجہ سے اسے اتنی اذیتیں جھیلنا پڑی، مزید نہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہیں وکیل بنا کر معافی میں چاہنے کا منصوبہ غلط تھا۔ تمہارا احسان ہمیشہ قرض رہے گا۔ اب براہ مہربانی اسے سنبھالو، میرا ذکر نہ کرنا۔ اس کا جواب سنے بغیر وہ مڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس سے دور ہٹنے لگا۔
بسما نے ناک کے ذریعے لمبا سانس کھینچ کر بہت سی ہوا سینے میں مقید کی اور لمحہ بھر ٹھہر کر منہ کے ذریعے خارج کر دی۔ معاویہ کیفیٹیریا کی طرف جا رہا تھا۔ بسما تھکی ہوئی قدموں سے سبززار کی طرف بڑھ گئی۔ شمامہ گھٹنوں پر سر ٹیکے بیٹھی تھی۔ اسے جاننے والوں کو بوجھنے میں ایک لہجہ بھی نہ لگتا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ بسما کے لبوں پر مسکراہٹ رینگی۔ سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے پرس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ غضب خدا کا، مجھے تو جماعت میں جا کر یاد آیا کہ میٹھا پراٹھا چکھے بغیر میں تم سے خفا ہو کر چل دی۔ ایسا بھی تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا؟ جب تم وعدہ کر رہی ہو کہ آئندہ دال یا سبزی ہی کا پراٹھا بنا کر لایا کرو گی تو مجھے اتنا سخت رویہ نہیں اپنانا چاہیے تھا۔ شمامہ گھٹنوں پر سر ٹیکے سسکیاں بھرتی رہی۔ بسما کھسک کر مزید قریب ہوئی اور اپنا ہاتھ اس کے کندھوں کے گرد گھما کر چاہت سے بولی، جیسا شمورانی کہے گی ویسا کروں گی۔ آج کے بعد توبہ جو کسی ارے غیرے کا ذکر کیا۔ تم خفا ہو نا؟ شمامہ کی گلو گیر آواز ابھری۔ یہ بھلا کون سی خفا ہونے کی بات ہے یار؟ آج نہیں تو کل بنا لاؤں گی نمکین پراٹھا، ایک دن میٹھا چل جائے گا۔ بلکہ ایسا کیا کیا کرو، روزانہ ایک میٹھا اور دوسرا نمکین پراٹھا بنا لیا کرو۔ آخر نمکین کے بعد میٹھا ہی کھانے کو دل کرتا ہے نا۔ مجھے بچی نہ سمجھو، تم سے سال بھر بڑی ہوں۔ گھٹنوں سے سر اٹھاتے ہوئے شمامہ نے چشمہ اتارا اور الٹا ہاتھ آنکھوں پر پھیرنے لگی۔ غلطی میری تھی، تمہارے احساسات کا خیال نہ رکھ پائی، سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے بسما نے اچک کر اس کا ماتھا چوما۔ چائے لاتی ہوں۔ وہ کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گئی۔ کیفیٹیریا میں جا کر اس نے جو ہی عقیل کے سامنے نشست سنبھالی وہ قدرے طنزیہ انداز میں بولا، مبارک ہو جناب۔ بسما غریب بھی گئی۔ جیسے بھنگی کو سید بادشاہ پکارنا سادات کی توہین ہے، یوں ہی عقل کا نام عقیل رکھنا ہر ذی ہوش کی ہتک ہے۔ ایسا غلط بھی کیا کہہ دیا؟ عقیل نے انگلی سے ہیرے کو ایک چائے لانے کا اشارہ کیا۔ میں اسے بسما بہن کہتا ہوں۔ عقیل نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ لازمی بات ہے، پھانسانا تو اس کی سہیلی کو ہے۔ تمہیں کیوں غصہ چڑھا ہے؟ معاویہ کے چہرے پر حیرانگی تھی۔ عقیل چڑچڑے پن سے بولا، کوئی ہمارے لیے بھی چھوڑ دو، ہر الو کی پٹھی تمہارے پیچھے پاگل ہوئی ہے۔ معاویہ کے ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ ابھری۔ بسما ایسی نہیں ہے، وہ سچی کھری بلکہ صاف کہوں تو ٹھیک ٹھاک منہ پھٹ ہے۔ اگر تمہیں واقعی میں پسند ہے تو کوشش کر سکتے ہو۔ ہم دونوں کے بیچ مشترکہ موضوع شمامہ کی ذات ہے اور بس۔ کیا کہہ رہی تھی؟ بلکہ تمہاری بات چیت کیسے شروع ہوئی؟ عقیل نے اس کی سوائی کو اہمیت دی تھی یا نہیں، لیکن اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ کل سہ پہر معاویہ نے اجمالاً بسما سے ملاقات کا واقعہ دہرایا۔ آخر میں وہ بسما اور شمامہ کی ناراضگی کا ذکر کر رہا تھا۔ تم تو کہہ رہے تھے بسما اسے منا لے گی۔ معاویہ پھیکے لہجے میں بولا، یہ بھی میری گزشتہ غلط فہمیوں کی کڑی ہے۔ میری مانو تو شمامہ کا خیال دل سے نکال دو۔ بدن سے دل نکال کر زندہ رہا جا سکتا ہے تو تمہارا مشورہ قابل قبول ہے، جراحت کا نہیں، دل سے اس کا خیال نکالنے کا کہا ہے۔ معاویہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، اس کا خیال نکالنے کا یہی کی طریقہ ہے کہ سینے سے دل ہی نکال دیا جائے۔ عقیل نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ معاویہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، اس کا خیال نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سینے سے دل ہی نکال دیا جائے۔ عقیل نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے مذاق میں مانگی ہوئی دعا کو اللہ پاک قبول فرما لے گا۔ تمہارے پچھتاوے بیکار اور فخر لا حاصل ہے، کیونکہ اس کے پس پردہ تمہاری دعا سے زیادہ کسی کی بد دعا ہے۔ وہ اتنی خوبصورت تو نہیں ہے کہ تم یوں عقل و خرد سے بیگانہ ہو جاؤ، کچھ اپنے مستقبل کا ہی سوچو۔ عقیل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ معاویہ نے اس کی نصیحت ہنسی میں اڑاتے ہوئے کہا، نا سہوا یوں بھی تو مر جاتے ہیں، عشق سے مجھ کو ڈراتے کیوں ہو؟ تم ہمیشہ سے شدت پسند رہے ہو، لڑکیوں سے متنفر تھے تو یوں کہ اخلاق، انسانیت اور مذہب تک کے خلاف چلتے رہے، اور اب محبت کی ہے تو کسی نصیحت مشورے وغیرہ کو خاطر میں نہیں لا رہے۔ معاویہ نے منہ بنایا، بے وقوف، محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ عقیل بولا، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ محبت ہمیشہ صورت دیکھ کر کیوں ہوتی ہے، شکل ہی سے کیوں؟ حسن اخلاق، اچھا کردار، بہترین عادات، ذہانت، شرافت، لیاقت، معصومیت، نیکی وغیرہ سے کیوں نہیں ہوتی؟ معاویہ نے دعویٰ کیا، شمامہ ان تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی شکل دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلا، ورنہ پہلے تمہارے نادر خیالات یہ تھے کہ وہ حرافہ، بازاری۔ معاویہ قطع کلامی کرتے ہوئے چلایا، بکواس بند کرو۔ دائیں بائیں میزوں پر بیٹھے طلباء ناگواری سے انہیں گھورنے لگے۔ عقیل نے کہا لگایا، اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں تو غلط ثابت کرو، ورنہ مان لو محبت شکل دیکھ کر ہوا کرتی ہے، اور عموماً خوبصورت لڑکی یا لڑکے ہی سے ہوتی ہے۔ تم سے چاہت کے دعوے دار سینکڑوں مل جائیں گے، عقیل غریب کو کوئی گھاس نہیں ڈالتی۔ معاویہ نے بے بسی بھرے انداز میں ماتھا ہتھیلیوں پر ٹیکا، لیکن مجھے صرف ایک چاہیے۔ اس نے عقیل کی دلیل کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، شاید اس کے پاس جواب موجود ہی نہیں تھا۔ عقیل نے منہ بنایا، وہ ایک بھی فریفتہ تھی، تم نے خود ہی اسے متنفر کر دیا۔
پچھتا رہا ہوں۔ اس نے دکھ کے اظہار میں جھجک محسوس نہیں کی تھی۔ انتظار کرو، شاید شمامہ سے خوبصورت لڑکی یونیورسٹی میں آ جائے، اس سے محبت کر لینا۔ عقیل معاویہ کو لاجواب پا کر بار بار محبت کے تانے بانے شکل و صورت ہی سے ملا رہا تھا۔ معاویہ نے طنزی انداز میں کہا، غلط فہمی ہے تمہاری۔ عقیل للکارا، ثابت کرو۔ معاویہ اطمینان بھرے انداز میں پوچھا، مانتے ہو کہ شمامہ رانی خوبصورت ہے؟ اس میں شک ہی کیا ہے؟ عقیل نے اس بات میں سر ہلانے میں لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔